السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 17 ریڈ کریں گے، جس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے پاؤں پر پانی خود ڈالوں گی۔ وہ کھڑی ہوئی اور پانی سے بھری بالٹی سالار سے لے لی۔ وہ کچھ قدم پیچھے گیا اور اسے دیکھتا رہا، مفتون ہو کر۔ اس کی دلچسپی اس وقت ختم ہوئی جب اس نے وضو مکمل کیا۔ اس نے اس کی گھڑی اسے دی۔ وہ دونوں اس کمرے کی طرف چل دیے جو آدمی نے بتایا تھا۔ اس نے پہلے ہی کونے میں جائے نماز بچھا دی تھی۔ امامہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ کمرے میں کچھ کرسیاں اور ایک چھوٹی سٹول بھی تھی۔ سالار کو فوراً سمجھ نہیں آیا کہ یہ کمرہ کس کام کا تھا۔ پھر وہ دوسری طرف کی کھڑکی جیسی کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ 2 کپ چائے لے آؤ، اس نے وہاں ایک لڑکے سے کہا جو فرمانبردارانہ سر ہلاتے ہوئے چولہا جلانے لگا۔ سالار کمرے میں واپس آیا۔ امامہ نے اپنی نماز شروع کر دی تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھ کر اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ امامہ اپنی حالت دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دے گی۔ دعا میں یہ تو امید تھی، لیکن اس کی مایوسی کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاتھ اٹھائے وہ آرام سے کچھ دیر تک دعا کرتی رہی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے گہری سانس لی اور نظر ہٹائی۔ جیسے ہی وہ لاہور کی حدوں میں داخل ہوئے، امامہ نے کہا تم مجھے کسی بس اسٹینڈ پر اتار دو، میں اپنی راہ خود بنا لوں گی۔ میں تمہیں وہاں ڈراپ کروں گا جہاں تم چاہتی ہو۔ اس دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرنا لمبا ہو جائے گا۔ صبح کے اس وقت سڑکیں کافی سنسان تھیں۔ دھند سب کچھ گھیر لی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں گی، تو میں تمہیں کیسے ڈائریکشنز دے سکتی ہوں؟ مجھے لگتا ہے میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ اور پھر سالار نے انٹرپٹ کیا، پھر میں تمہیں ہاسٹل لے چلتا ہوں۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی جب تک وہ ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا۔ بلڈنگ سے کچھ دور امامہ نے کہا یہاں روکو، میں چل کر چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے تمہارے ساتھ وہاں دیکھے۔ سالار نے گاڑی روکی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہاں نہیں ہوتی۔ اس نے کچھ دیر کے بعد بولا میرے پاس اب بھی تمہارا موبائل ہے۔ مجھے کچھ عرصہ چاہیے، لیکن میں تمہیں بعد میں واپس کر دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں تم سے کچھ دنوں بعد کانٹیکٹ کروں گی۔ تم مجھے ڈائیورس پیپرز تب بھیج دینا۔ اس نے اور اضافہ کیا مجھے امید ہے کہ تم میرے والدین کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ اس کی آنکھیں اٹھی۔ اگر میں چاہتا تو کب کا بتا چکا ہوتا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہارا میرے بارے میں خیال پہلے بہت برا تھا، کیا اب بھی وہی ہے یا تمہارا خیال بدل گیا ہے؟ سالار نے اچانک مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نہیں سمجھتی کہ میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں؟ ہو سکتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب نے سالار کو حیران کر دیا۔ اس نے شک سے مسکرایا۔ ابھی بھی تم کہتی ہو کہ ہو سکتا ہے؟ تم واقعی ناشکری ہو امامہ۔ میں نے تمہارے لیے وہ سب کیا جو کوئی جوان مرد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور تم اب بھی میرے بارے میں اچھی بات کہنے کو تیار نہیں ہو۔ میں ناشکری نہیں ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے، اور کوئی بھی تمہاری جگہ ہوتا تو شاید مدد نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اچھا ہوں، ہے نا؟ اس نے دخل دی۔ اس نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم یہی کہنا چاہتی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مشرقی عورت کی خاموشی اس کی رضامندی ہوتی ہے، لیکن تمہاری خاموشی انکار ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ ہم ایک فضول بحث میں پڑ رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے اس نے کاندھے اچکائے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم اس دفعہ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا، اور اگر میں تمہیں نہیں جانتی ہوتی تو ضرور تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، میں نہیں کہہ سکتی کہ تم اچھی شخصیت ہو۔ وہ رکی۔ سالار نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک شخص جو خودکشی کی کوشش کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جس نے اپنے کمرے کی دیوار پر مہنگی عورتوں کی تصویر لگائی ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس نے سیدھی بات کی۔ اگر تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جس نے یہ تینوں چیزیں نہ کی ہوتی مگر تمہاری مدد بھی نہ کی ہوتی تو کیا وہ تمہاری نظر میں اچھا ہوتا؟ سالار نے غصے سے بولا، جیسے جلال انصار؟ امامہ کا چہرہ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، لیکن اس سے وہ برا نہیں بن جاتا۔ وہ اچھا آدمی ہے، میں اب بھی اسے اچھا ہی سمجھتی ہوں، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، اور تمہاری نظر میں اب بھی بہت برا شخص ہوں؟ اس نے طنزی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اپنے بارے میں کیا سوچتی ہو امامہ، کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو؟ اس کی آواز میں چڑچڑا پن تھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بولنا جاری رکھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم بہت اچھی انسان ہو۔ تم گھر سے دوسرے مرد کے لیے بھاگی، تم نے اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا، تم نے اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے بول رہا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اچھی نہیں ہوں، اور یہ مجھے اور بھی بہت سے لوگوں سے سننا پڑے گا۔ میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا سکتی ہوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ مان لو اگر میں تمہیں لاہور نہ لے آتا، کسی اور جگہ لے جاتا تو؟ لیکن میں تمہیں یہاں بخیریت لے آیا۔ کیا تمہیں سمجھ آتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے؟ امامہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے پورا یقین تھا کہ تم مجھے یہاں لے آؤ گے، تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ تمہیں مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو برا انسان ہوں، یاد ہے؟ سالار ہنس پڑا۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، مجھے اللہ پر یقین تھا۔ سالار نے اس کی بات سن کر غور سے دیکھا۔ میں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے تمہارے جیسا شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ مان لو اگر ایسا ہوتا، اس نے ضد پکڑی۔ کیوں ایسا مان لوں جو ہوا ہی نہیں؟ امامہ نے بھی ضد سے جواب دیا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تم مجھے کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیتی۔ اس نے اسے طنزیہ انداز میں کہا۔ اگر میں تمہیں ابھی نہیں جانے دوں، پھر کیا؟ کار کے ڈورز تب تک نہیں کھلیں گے جب تک میں ان لاک نہیں کرتا، تم یہ جانتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ امامہ نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ سالار نے سیل فون اٹھایا جو ڈیش بورڈ پر تھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں تمہارے گھر کال کرتا ہوں۔ اس نے فون اس کے سامنے لہرایا۔ اس کا نمبر اسکرین پر چمک رہا تھا۔ میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کہاں ہو اور کس کے ساتھ ہو، اور پھر میں تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر حوالے کر دیتا ہوں۔ پھر تمہارا یقین اور بھروسہ کہاں جائے گا؟ اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار اپنے آپ سے بہت خوش تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسے اسکرین دکھائی۔ دیکھو میں نے کیا احسان کیا تم پر، کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو کر سکتا تھا۔ اس نے فون واپس ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا، جب تم پوری طرح سے بے بس تھی، کل رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جا سکتا تھا، تم پھر کیا کرتی؟ میں تمہیں گولی مار دیتی۔ اس نے ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ وہ اس کے چہرے پر ہنس پڑا۔ کیا؟ میں تمہیں گولی مار دیتی؟ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہنس ہنس کر اسٹیئرنگ وہیل کو پکڑ لیا۔ کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں پستول دیکھی ہے؟
اس نے دیکھا کہ امامہ اپنے پیروں کے پاس جھک رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسے پسٹول کہتے ہیں۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امامہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی اور مہنگی لیڈیز پسٹول تھی۔ اس کے پکڑ دیکھ کر سالار کو احساس ہوا کہ وہ کوئی ناوید نہیں تھی۔ تم مجھے گولی مار سکتی تھی؟ ہاں، مار سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کسی طرح سے دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، مضبوط۔ اس نے پسٹول سالار کی طرف نہیں کی لیکن اسے پکڑے رکھا۔ کار کا لاک۔ اس نے بات مکمل نہیں کی۔ سالار نے ڈورز ان لاک کر دیا۔ اس نے پسٹول اپنے ہینڈ بیگ میں رکھی۔ دونوں کے درمیان اور کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ دروازہ کھول کر امامہ باہر نکل گئی۔ سالار نے دیکھا کہ وہ تیزی سے ایک وین کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس میں چڑھ گئی۔ سالار اپنی تیزی سے پڑھنے کی صلاحیت پر فخر کرتا تھا۔ وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دماغ کو پڑھ سکتا تھا، مگر اس دھند سے گھری سڑک پر اسے ماننا پڑا کہ وہ امامہ ہاشم کو سمجھ نہیں پایا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے وہ وہاں کئی لمحوں تک ایک حالت گمراہی میں بیٹھا رہا۔ اس تجربے نے اس کی امامہ ہاشم سے نفرت کو بڑھا دیا تھا۔ دھند بھری حالت کے باوجود سالار نے گھر ٹاپ سپیڈ پر ڈرائیو کیا۔ راستے بھر اس کا دماغ الجھن میں تھا۔ اس نے پسٹول کہاں سے نکالا تھا؟ اسے یقین تھا کہ جب وہ وضو کر رہی تھی اور اپنے پیروں کو دھو رہی تھی، اس کی پنجے پر کچھ بندھا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا جب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور کچھ نہیں دیکھا جب انہوں نے کھانا ختم کر لیا تھا۔ وہ کار میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اس کے پیچھے گیا تھا۔ یہ طے تھا کہ پسٹول اس کے بیگ میں تھا۔ اس نے سوچا جب وہ گھر پہنچا تو بہت برا موڈ تھا۔ جب اس نے کار گیٹ کے اندر کی تو اس نے گیٹ کیپر کو بلایا۔ تم کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جو کل رات میری کار میں تھی، سمجھے؟ اصل میں تمہارے لیے میں کہیں گیا ہی نہیں۔ اس نے دھمکاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی سر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آدمی نے فرمانبردارانہ سر ہلایا۔ وہ بیوقوف نہیں تھا کہ ایسے بات کرے۔ سالار اپنے کمرے میں گیا اور آرام سے سو گیا۔ اس کا کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا اس دن۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس نے اپنے دروازے پر اچانک زور سے دستک سنی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ دروازہ آواز سے جھٹکا کھا رہا تھا۔ اس نے دیوار گھڑی کو آدھی آنکھوں سے دیکھا۔ It was 4 AM۔ آنکھیں ملتا ہوا وہ غصے سے دروازے کی طرف گیا۔ غصے سے سالار نے دروازہ کھولا تو نوکر کو وہاں کھڑا پایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم دروازے پر کیوں اتنا زور زور سے مار رہے ہو؟ کیا تم اسے توڑنا چاہتے ہو؟ اس نے نوکر پر چیخا۔ سالار صاحب، پولیس باہر کھڑی ہے۔ نوکر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ سالار کی نیند اور غصہ دونوں غائب ہو گئے۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ پولیس یہاں کیوں ہے اور وہ امامہ کے گھر والوں اور پولیس کی اتنی تیزی پر حیران ہوا۔ آخر وہ رات کے واقعات کے چند گھنٹوں کے اندر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پولیس یہاں کیوں ہے؟ سالار نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے اور اپنا چہرہ غیر احساسی رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن چوکیدار نے انہیں اندر نہیں آنے دیا۔ اس نے کہا کہ آپ گھر پر نہیں ہو، لیکن ان کے پاس وارنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ توڑ کر اندر آئیں گے اور سب کو گرفتار کر لیں گے۔ سالار نے سکون کی سانس لی۔ چوکیدار نے بہت سمجھداری سے کام لیا تھا۔ اس نے ضرور سمجھا ہوگا کہ پولیس یہاں کل رات والی لڑکی کے بارے میں پوچھنے آئی ہے، اسی لیے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا اور نہ ہی انہیں سالار کے گھر پر ہونے کا بتایا۔ فکر مت کرو، میں اسے کسی طرح سنبھال لوں گا، سالار نے نوکر سے کہا اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اگر یہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس اندر گھس چکی ہوتی، لیکن
گھر کے سائز اور لوکیشن نے انہیں ڈرا دیا۔ اگر امامہ کے گھر والے اتنے اثر والے نہیں ہوتے تو شاید پولیس اس سیکٹر میں گھسنے کی ہمت نہیں کرتی، اور وہ بھی وارنٹ کے ساتھ۔ اب پولیس ایک مشکل میں تھی۔ سالار نے فوراً کراچی میں سکندر اسامہ کو فون ملایا۔ پاپا، ایک چھوٹی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ پولیس ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہے اور میرے لیے اریسٹ وارنٹ لے کر آئی ہے۔ سکندر اسامہ نے آلموسٹ سیل فون گرا دیا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا پاپا، میں سو رہا تھا جب نوکر نے مجھے اٹھایا اور انفارم کیا۔ کیا مجھے جا کر پولیس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے اپنے والد سے احتیاط بھری آواز میں پوچھا۔ نہیں، تمہیں باہر جانے یا پولیس کو اندر بلانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کمرے میں رہو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے فون جلدی سے بند کر دیا۔ سالار کو سکون ملا کہ پولیس تھوڑی دیر بعد وہاں نہیں ہوگی، اور وہی ہوا۔ 10 یا 15 منٹ بعد نوکر سالار کو انفارم کرنے آیا کہ پولیس چلی گئی۔ نوکر سالار سے بات کر ہی رہا تھا کہ سکندر نے اسے فون کیا۔ کیا پولیس چلی گئی؟ اس نے جیسے ہی سالار کی آواز سنی پوچھا۔ ہاں، وہ چلی گئی ہے، سالار نے پرسکون اور مطمئن آواز میں کہا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، تمہاری ماں اور میں آج رات کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ تب تک تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، سمجھ گئے؟ سالار کو اپنے والد کی ٹون عجیب لگی۔ اٹ واز کولڈ اینڈ برسکو۔ ہاں، سمجھ گیا، اس نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کی نظر کارپیٹ پر پڑی جہاں کے فٹ پرنٹس نظر آ رہے تھے۔ نوکر بھی ان فٹ پرنٹس کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ کمرے کی سامنے والی ونڈو سے آئے تھے۔ یہ فٹ پرنٹ صاف کرو، سالار نے حکم دیا۔ نوکر باہر چلا گیا۔ سالار نے سلائڈنگ ونڈو کھولی اور دیکھا۔ اس نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، وہ فٹ پرنٹس وراندا تک بھی آ رہے تھے۔ امامہ نے دیوار سے چھلانگ لگائی تھی اور فلاور بیڈز میں بھی گزری تھی جہاں سے مٹی اندر آ گئی تھی۔ وہ نشان سفید ماربل فلور پر بہت نمایاں تھے۔ سالار نے گہری سانس لی۔ اس نے نوکر کو کارپیٹ سے نشان صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ وراندے میں بھی فٹ پرنٹس ہیں، انہیں بھی صاف کرو، سالار نے کہا۔ نوکر سے اور انتظار نہیں ہوا۔ یہ فٹ پرنٹس کس کے ہیں؟ میرے، سالار نے چڑھ کر جواب دیا۔ وہ اپنے کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ گھر پہنچے۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ سالار بے پرواہ اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ گزر گیا۔ کھانا ختم کر لو تو میرے کمرے میں آنا، اس کے والد نے کہا جب وہ باہر جا رہے تھے۔ جواب دینے کے بجائے سالار نے فروٹ رفل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ 15 منٹ بعد جب سالار اپنے والدین کے کمرے میں گیا، سکندر عثمان ادھر ادھر چل رہے تھے اور طیبہ صوفے پر فکرمند بیٹھی تھی۔ پاپا، آپ نے مجھے بلایا؟ سالار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بیٹھو، پھر بتاتا ہوں کیوں بلایا۔ سکندر رک کر طیبہ کے پاس بیٹھ گئے۔ امامہ کہاں ہیں؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ امامہ کون؟ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر کوئی ری ایکشن یا ڈر ہوتا، لیکن سالار ایک الگ ہی قسم کا تھا۔ سکندر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہاری بہن، انہوں نے غرا کر کہا۔ تو چلیے یہ ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے بیٹی ہے چھوٹی سی، اس کا ستانا، ابھی وہ سوئی ہے تو میں ابھی رات کے کیا وقت ہو رہا ہے، میرے خیال سے 2 بج چکے ہیں، وہ سوئی ہے تو میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے۔ پلیز یار آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے۔ خیر چلیے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے مجھے، جو بھی میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں۔ چلیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے۔